شام جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ دوائی کے زیر اثر بے ترتیب سی سوئی پڑی تھی۔ اس کا ایک بازو صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور سر بھی صوفے کے کنارے ڈھلکا ہوا تھا۔ شام نے ٹرے قریبی ٹیبل پر آرام سے رکھی اور افرا کو بچوں کی طرح سیدھا کر کے کندھوں سے پکڑے صوفے پر لٹایا۔ اس کی لمبی گھنی پلکوں نے ہلکی سی جنبش کی، ناک کی چھوٹی سی لونگ پر ایک لہر آئی اور وہ دوسری طرف رخ کیے سوئی رہی۔ شام نے اس پر چادر اڑائی اور خود کمرے سے ملحق وارڈروب میں چلا گیا۔ کپڑے بدلنے فریش ہو کر وہ کمرے کی لائٹس آف کیے اپنے پاپا سے ملنے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ وہیں پر اس کے نوکر خادم نے کھانا لا دیا تھا اور خود اس کی اجازت پر سرونٹ کوارٹر چلا گیا۔ کھانا کھاتے اس نے آج کے متعلق چند باتیں بتائیں۔ نانی نسرین سے ملنے والی معلومات باپ کو پہنچائی تھی۔ چچا جان بھی ادھر ہی چلے آئے تھے جو کچھ دیر پہلے ہی گئے تھے۔ باسط صاحب نے فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ شام سے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن اس کا سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والا انداز کھل کر بولنے نہیں دے رہا تھا انہیں۔ بیٹا بچی بہت گہرے صدمے میں ہے اور اس کے باپ نے تمہاری جان بچاتے اپنی جان گنوائی ہے، خیال کرنا اس کا۔ اسی بات کو تو خیال ہے، حسب حال جواب موصول ہوا تھا۔ مزید کچھ کہنے سے انہوں نے خود کو روک لیا۔ اشفاق صاحب نے باپ بیٹے سے کاروبار کے متعلق کچھ معاملات ڈسکس کیے۔ وہ تینوں اسی نوعیت میں گفتگو میں محو رہے۔ کافی وقت گزر گیا تھا، تھک گئے ہوں گے، 3-4 دن سے تو وہ ہسپتال تھے۔ جاؤ جا کر آرام کرو، تمہیں اپنے بیڈ کے بغیر نیند بھی تو نہیں آتی، ہسپتال جاگتے ہی رہے ہوگے، باسط صاحب نے جمائی لیتے دیکھ کر شام سے کہا تھا۔ ہاں بھائی مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اشفاق صاحب بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ دوائیاں لے لی ہیں، جاؤ جا کر سو جاؤ، ارشام کے سوال کو بھانپتے انہوں نے جواب دیا تھا اور ارشام اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ابھی وہ چند قدم آگے بڑھا جب اسے اچانک افرا کی ہلکی سی چیخ سنائی دی تھی۔ وہ جلدی سے اس کی طرف پلٹا۔ بابا لائٹ چلی گئی ہے، اندھیرا ہے، لائٹ آن کریں، مجھے سانس نہیں آ رہی، بابا لائٹ آن کریں۔ وہ صوفے پر بیٹھی چلائی تھی۔ ارشام نے تیزی سے سوئچ بورڈ کے پاس جا کر لائٹ آن کی تھی۔ وہ زور سے آنکھیں میچے ہوئے تھی اور بس ایک ہی بات کہے جا رہی تھی، بابا لائٹ آن کریں، آنکھیں کھولو، لائٹ آن کرتی ہے۔ ارشام قریب آ کر بولا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سامنے باپ کے بجائے ایک لمبے چوڑے جوان کو پا کر چکراتے سر کے ساتھ اس نے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتے پوچھا تھا، بابا کدھر ہیں، میرے بابا کدھر ہیں؟ ارشام نے اپنے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اس سوال کا وہ کیا جواب دے، اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے سامنے موجود لڑکی پر ترس آیا تھا۔ وہ کسی معصوم ڈرتے سہمے لہجے کی مانے نظر آ رہی تھی۔ ارشام صوفے کے کونے پر ٹکتے اسے مخاطب ہوا، تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں؟ نہیں نہیں، اس جواب پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ بڑی گہری آنکھیں متوحش ہرنی کی طرح وحشت زدہ ہو کر مزید پھیل گئی تھیں۔ دیکھو اس سچائی کا سامنا کرو اور یہی سچ ہے، جتنی جلدی سچ کو مان لو گی اذیت سے نکل جاؤ گی، اگر حقیقت سے نظریں چراتی رہو گی تو جی نہیں پاؤ گی۔ اپنے تجربے کی بنا پر وہ بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ مزید وحشت زدہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر مارتی مسلسل سر کو نفی میں ہلائے جا رہی تھی۔ ارشام کو اس کی کیفیت پر غصہ آ گیا تھا، جبھی اس نے سختی سے اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر کہا، فوت ہو گئے ہیں وہ، فوت۔ تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، تم اس دنیا میں اپنے والدین کے بغیر جیو گی، یہی سچ ہے، مان لو اور جان لو۔ ارشام اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا، کبھی کبھی پاؤں میں چبھا نوکیلا کانٹا یا کانچ کی کرچی کھینچ کر نکالنی پڑتی ہے، اس وقت درد تو بہت ہوتا ہے، لیکن جو تکلیف یا جو چبھن وہ کانٹا یا کرچی مسلسل دے رہے ہوتے ہیں، نکال دینے پر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ارشام اس کی یہ تکلیف یہ کرچی کھینچ کر نکال دینا چاہتا تھا۔ تو تمہاری جان بچاتے میرے بابا نے اپنی جان دے دی، ایک پل کو بھی میرا نہیں سوچا، اپنی جان دے دی، افرا نے روتے ارشام سے کہا۔ پہلی بار وہ اسے یوں مخاطب ہوئی تھی، لابے کو نگلنے کا راستہ چاہیے تھا۔ ہاں میری جان بچاتے انہوں نے اپنی جان دے دی، اپنا فرض پورا کیا، اپنی ڈیوٹی نبھاتے شہید ہو گئے۔ تم جیو گی اس فخر کے ساتھ کہ تم ایک شہید باپ کی بیٹی ہو، یوں رو رو کر خود کو ہلکان کر کے ان کی اگلی زندگی دوبھر نہ کرو، انہیں اذیت سے دوچار نہ کرو، خود کو اذیت میں مبتلا کر گئے اور یہ راستہ ارشام کے جملوں سے دے دیا تھا۔ ارشام میرے بابا شہید ہو گئے۔ اچانک ارشام کے ہاتھوں کی گرفت جو اس کے ہاتھوں پر ڈھیلی پڑ گئی تھی، اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے وہ اس کشادہ سینے میں منہ دیے اس کے گریبان کو اپنے ہاتھوں سے پکڑے بچوں کی طرح بلکنے لگی تھی۔ ارشام اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔
پہلی بار افرا نے اس کا نام لیا تھا۔ ارشام اپنی کیفیات پر قابو پاتے اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کو ایک کندھے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی کا احساس آپ کے غم کو مزید بڑھا دیتا ہے اور وہ غم آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے میں جب آپ کو کسی غم گسار کا کندھا میسر آ جائے تو آپ اس غم کا سامنا بھی کر سکتے ہو اور سہ بھی سکتے ہو۔ ارشام ایسے احساسات سے بخوبی واقف تھا۔ کتنی راتیں وہ یوں ہی تڑپ کر رویا تھا کسی کی جدائی پر، لیکن اپنا غم اسے خود ہی بانٹنا پڑا تھا۔ تب یہ غم روگ کی صورت اختیار کر کے آپ کے اندر ڈیرے ڈال کر آپ کو پتھر کا کر دیتا ہے، ایسا پتھر جو روئے بھی تو آنکھ سے آنسو نہ چھلکے۔ وہ ایسا ہی بن چکا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو ایسا پتھر کا بنتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اور کیوں؟ اس اہم سوال کی طرف اس کے دل کا دھیان ہی نہ گیا تھا۔ رات افرا کے آنسوؤں سے بھیگتی چلی گئی تھی اور ارشام نے بھیگنے دیا تھا اپنا گریباں سینہ اور اس لڑکی کے آنسو سے عورت ذات سے شدید نفرت کرنے کے باوجود۔ جاب اتنی ڈسپلن والی ہے، لیکن موصوف کی اپنی زندگی کافی بے ترتیب سی معلوم ہوتی ہے۔ بیڈ پر آڑے ترچھے سوئے ارشام پر ایک نظر ڈالتے اس نے کمرے پر بھی طائرانہ نگاہ ڈالی تھی اور دل میں سوچا تھا، رات نہ جانے وہ کب روتے روتے ارشام کے سینے کے ساتھ لگ کر سو گئی تھی۔ رات کی باتیں اس کے شعور میں مبہم خاکے کی طرح تھیں، کچھ خواب سی، نہ جانے حقیقت تھی یا خواب۔ دوائی کے زیر اثر اس کا شعور واضح آگاہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بیدار ہو چکی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ سر میں درد ہو رہا تھا اور بھاری بھی تھا۔ ہمت کر کے اٹھی تھی، کافی نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ واش روم کی جانب قدم بڑھائے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی، جو کشادہ کمرے کی طرح کافی کشادہ تھا، اور کمرے کی طرح یہاں پر بھی بے ترتیبی پھیلی۔ وضو کر کے وہ کمرے میں آ کر جا نماز ڈھونڈنے لگی۔ کہیں نہ پا کر اس نے کپڑے کی الماری کا ایک پٹ کھولا جو کمرے سے ملحق وارڈروب تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ اور پھر اس کے تو آگے واش روم۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس کی یوں اچانک پیچھے آ کر پوچھنے پر وہ ڈر کر بری طرح اچھل پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس سے ہی ٹکرائی تھی۔ بے اختیار ہی کندھوں سے تھاما تھا اس نے۔ کیا تلاش کر رہی ہو؟ انداز میں تفتیش نمایاں تھی۔ وہ جا نماز، مجھے نفل پڑھنے تھے، توک نگلتے ہوئے بولی تھی اور اپنے کندھوں کو خفیف سی جنبش دی تھی جو ابھی تک اس کے بھاری ہاتھوں تلے دبے ہوئے تھے، اور ادراک ہونے پر ارشام نے فوراً اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر سے اٹھائے تھے۔ یہاں سے میں دیتا ہوں۔ ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ وہ مڑی لیکن وہ لمبا چوڑا نوجوان اس کے نازک وجود کے لیے تمام راہیں مسدود کیے کھڑا تھا۔ نظریں اٹھی اور پھر جھک گئی تھیں۔ ہٹو بھی، الماری کے پٹ کو جھٹکا دیتے وہ خوف زدہ ہوا تھا، اور وہ جو پٹ کے ساتھ لگی کھڑی تھی دھکا لگنے پر سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ گلابی چہرہ لیے کمرے میں چلی آئی۔ جائے نماز صوفے پر رکھے وہ پلٹ گیا تھا اور جا کر سو گیا۔ وہ ہمیشہ تکیہ نیچے کیے الٹا لیٹ بیڈ کی چوڑائی رخ سوتا تھا۔ عجیب شخص ہے، اتنی کچی نیند کے ہلکے سے کھٹکنے پر بھی کھل جائے اور پھر دوبارہ اتنی گہری نیند میں سو جائے۔ نوافل ادا کر کے اپنے والدین کی ایصال ثواب کے دعا کر کے اس نے سوئے ارشام کو دیکھا۔ ابھی پتہ نہیں تمہیں اس کی کتنی عجیب باتیں پتہ چلیں گی، دل نے سرگوشی کی تھی، اور وہ جس خاموشی سے جائے نماز پر بیٹھی اس کے نقش و نگار پر اپنی انگلی پھیرنے لگی تھی، سوچے اس کی زندگی کی طرح بے مہار ہو گئی تھی۔ محسن، ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ ارے ناشتہ تو آرام سے کرو نایاب۔ جلدی جلدی چائے کے سپ بھرتے دیکھ کر وہ ٹوکے بنا نہ رہ پائی تھی۔ بھابھی بہت دیر ہو گئی ہے یونیورسٹی سے۔ اس نے بڑا سا سلائس کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، جسے نگلنے کے لیے پھر سے چائے کا گھونٹ بھرا تھا، اور گرم گرم چائے نے پھر اسے اندر سے جلایا تھا۔ زبان سے سیوے اختیار نکلا۔ آرام سے رات بھر دیر تک جاگتی رہی ہو؟ بے اختیار ٹوکتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ ان کے سوال کے پس منظر کو جانتے اس نے نظریں چرا لیں۔ سلیمان بھائی واک پر گئے ہیں۔ ان کے سوال کو اپنے سوال سے ٹالا تھا۔ وہ جان گئی تھیں۔ ناراض نظروں سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ مت جاگا کرو رات بھر، نہ جلایا کرو خود کو شمع کی طرح۔ جی، چڑ فامہ برداری ظاہر کی تھی اس موضوع سے ہٹنے کے لیے۔ اچھا جاؤ، دیر ہو رہی ہے تمہیں یونیورسٹی سے۔ اسے نظریں چراتے دیکھ کر انہوں نے گویا اس کی جاں خلاصی کر دی تھی، اور وہ فوراً اٹھ کر گاڑی کی چابی اور بیگ سنبھالے فوج کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ کتنی پیاری اور پروقار سی شخصیت ہے اس کی، لیکن نصیب اتنے ہی خراب۔ پیچھے سے دیکھتے ہوئے اسے انہوں نے تو اس کا کونا کترتے ہوئے سوچا، اور پھر انگلش اخبار کو پڑھنے میں محو ہو گئیں۔ وہ اسے لے کر اپنے پاپا کے کمرے میں آیا تھا۔ اندر سے وہ خاص خائف تھی۔ ابھی تک وہ اس کمرے کے مکینوں سے مکمل تعارف نہیں رکھتی۔
ماں سوائے نائلہ بھابی، زبیر بھائی اور چچا اشفاق کے تعارف تو اس شخص سے بھی نہیں رکھتی تھی جسے تقدیر نے اس کا شوہر بنا ڈالا تھا۔ السلام علیکم، نظریں جھکائے اس نے سلام کیا تھا۔ مسلسل اتنے دنوں سے پہنا اس کا سیاہ لباس شکن آلود اور ملگجا تھا۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے ہاتھ سے شکنیں دور کرنے کی کوشش کی۔ وہ ارشام کے وبا سے ملتے ہوئے بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ نوافل ادا کر کے وہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی تھی۔ جب وہ نہا دھو کر فریش سا سفید قمیص شلوار پہنے اس کے قریب آیا تھا، گھنے سلکی بالوں سے پانی کے قطرے نمایاں تھے اس کے دراز کی طرح۔ پاپا تم سے ملنا چاہ رہے ہیں، چلو۔ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ تھا، لگی لپٹی بغیر اور سیدھے مدعے پر آ کر بات کرنے کا عادی تھا۔ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ جیسے اخلاقیات نبھانا اسے شاید پسند نہیں تھا، یا پھر اس کے ساتھ یہ سب کرنا پسند نہیں۔ زبردستی گلے پڑا ڈھول بجانا پڑ رہا تھا اسے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہولی تھی۔ یہ بلائی منزل تھی۔ اپنے کمرے کے دوسرے کونے کے کمرے کی جانب رخ تھا۔ پیچھے دیکھے بغیر وہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور آگے بڑھ کر ڈبل صوفے پر جا بیٹھا جہاں میز پر ناشتے کا سامان لگا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام۔ ایک بھاری گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کسی نے اٹھ کر اس کے سر پر دست شفقت نہ رکھا تھا، بس بستر پر بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دیا تھا۔ افرا کا دل ڈوبا۔ تو میں باپ بیٹے کے لیے ناپسندیدہ ہوں؟ ادھر میرے پاس آؤ بیٹی، بیڈ پر بیٹھی شخصیت نے پکارا تھا۔ اس نے یکبارگی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ وہ ایک پروقار نرم خوش شخصیت کے مالک تھے۔ پہلا تاثر اس پر یہی پڑا تھا جو اس کی جانب دوستانہ مسکراہٹ سے دیکھتے اسے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ خادم کافی ٹھنڈی ہو چکی، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ چائے کی پیالی فرج میں پٹکتے اس نے فون پر کسی سے کہا، اتوار کے روز تو ناشتہ آرام سے کیا کرو۔ انہوں نے جلد جلد کھانے پر ارشام کو ٹوکا تھا جس نے سنی انسنی کر دی تھی۔ معافی چاہتا ہوں بیٹا، میں اٹھ کر تمہارے استقبال نہیں کر سکتا، انہوں نے اپنی بے جان ٹانگوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور افرا جلدی سے ان کے پاس آ کر ایک کونے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ میں ارشام کا پاپا باسط حسین ہوں، تمہارا کیا نام ہے؟ بات کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ افرا جان محمد، دھیمے سے وہ بولی تھی۔ افرا، بڑا پیارا نام ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ انہوں نے نام دہراتے ہوئے نرمی سے پوچھا تھا، اور ارشام دونوں سے لاتعلق ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، لیکن کان ادھر ہی لگے ہوئے تھے۔ خوشیاں دینے والی، نظریں جھکائے وہ بولی تھی، ارے واہ، جتنا پیارا نام ہے اتنا ہی پیارا مطلب، بالکل ٹھیک نام ہے تمہارا، اس گھر میں خوشیاں ہی تو لے کر آئی ہو۔ میری بہت خواہش تھی کہ یہ گدھا شادی کرے، لیکن یہ مانتا ہی نہ تھا۔ میں بہت خوش ہوں تم دونوں کی شادی پر۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ افرا کو وہ پسند آئے تھے جتنا وہ ان سے ڈری ہوئی تھی، اب اتنی ہی پرسکون تھی۔ اس دوران خادم حسین دروازے پر نوک کرتا ہوا گرم گرم چائے کی کیتلی لیے حاضر ہوا تھا اور مؤدب انداز میں ارشام کے قریب جا کر رکھ دی تھی۔ خادم حسن، باسط صاحب نے اسے پکارا تھا۔ جی سر، وہ مؤدب ہوا تھا۔ اشفاق سے کہنا اپنی ساری فیملی کے ساتھ میرے کمرے میں 15 منٹ بعد آ جائے، افرا کا ان سب سے تعارف کروانا ہے، تب تک یہ ناشتہ کر لے، باسط نے خادم حسین سے کہا، اور وہ جی سر کہتا ہوا پلٹ گیا۔ باتیں پھر ہوتی رہیں گی، تم پہلے ناشتہ کر لو، جاؤ شاباش، انہوں نے افرا سے نرمی سے کہا، اور وہ اٹھ کر ارشام کی طرف سنگل صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا، کافی نکاہت محسوس کر رہی تھی۔ جبھی ناشتے میں مگن اور اس سے لاتعلق ارشام نے خاموشی سے جوس کا گلاس اس کے قریب میز پر رکھا تھا، وہ اس کی جھجک کو محسوس کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ دیر تک وہ لاتعلقی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جان محمد سے کیا وعدہ اس نے نبھانا تھا۔ باسط صاحب سائڈ ٹیبل پر موجود شہاب نامہ پڑھنے میں مگن ہو چکے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ بس آدھا سلائس اور جوس ہی پی پائی تھی۔ بھوک ہونے کے باوجود اس سے کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ بابا، اماں پاپا بہت یاد آ رہے تھے پھر سے اسے۔ آ جائیں، باسط صاحب نے جھٹ کہا، اور وہ سبھی لوگ کمرے میں باری باری داخل ہو کر اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ بھی کافی کشادہ کمرہ تھا جس میں صوفے اور کرسیاں موجود تھیں۔ یہ اشفاق ہے، مجھ سے چھوٹا میرا بھائی، کہنے کو یہ میرا چچا زاد ہے، لیکن میرے سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہے۔ میں اس کا احسان مند ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ باسط صاحب نے تعارف کا آغاز اشفاق چچا سے کیا تھا جو ان کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ شرمندہ نہ کریں بھائی جان، وہ جلدی سے بولے تھے۔ افرا نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ یہ ان کی نسبت بہتر رخشندہ بھابی ہیں اور کتنے سالوں سے اس گھر کے نظام کو خوش اسلوبی سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ باسط صاحب نے باقاعدہ رخشندہ چچی سے تعارف کروایا تھا۔
جنہوں نے اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ یہ ان کا بڑا بیٹا زبیر اور یہ اس کی بیوی نائلہ ہیں۔ یہ زبیر اور انور سے چھوٹا میرا اور یہ ہماری لاڈلی نور ہے۔ یقیناً تم ان سب کے ساتھ جلد ہی گھل مل جاؤ گی۔ زبیر اشفاق کے ساتھ کاروبار دیکھتا ہے، سمیر سیل فون، نائلہ گھر کے معاملات دیکھتی ہے اور نور فیشن کے معاملات۔ باسط صاحب نے شرارتی انداز اپنایا تھا۔ تایا جان، سمیر اور نور کی جانب سے یک زبان احتجاج بلند ہوا۔ اچھا بھائی، سمیر نے میٹرک کیا ہے اور نور نے BA، اور میں ارشام کا پاپا ہوں باسط حسن۔ جی آپ نے بتایا تھا، افرا نے جھٹ کہا، جس پر وہ مسکرائے تھے۔ اور یہ ارشام حسین ہے، ASP ارشام حسین، میرا بیٹا اور تمہارا شوہر۔ اسے صرف اپنی نوکری سے محبت ہے، اس کا شوق، اس کا جنون، سبھی کچھ اس کی نوکری ہے۔ اخروٹ کی طرح ہے، باہر سے سخت اور اندر سے نرم۔ ان کا انداز شرارت لیے ہوئے تھا، جس پر سب مسکرانے لگے تھے، ماں سوائے ارشام کے، جو اپنے سیل فون پر مصروف تھا۔ تمہارے والد کا سن کر بے حد دکھ ہوا۔ میں ان کا تمام عمر احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے اپنی ہیرے جیسی بیٹی میرے پتھر دل بیٹے کو دے دی۔ میں تم سے اسپتال ملنے آنا چاہتا تھا اور رات بھی تعزیت کرنا چاہتا تھا، لیکن ارشام نے کہا تھا تم جلد ٹھیک ہو کر آ جاؤ گی۔ تم خود کو اب اس گھر کا ایک فرد ہی سمجھو، کبھی خود کو تنہا نہ سمجھنا۔ میرے لیے تم بہو سے زیادہ بیٹی ہو۔ جاؤ شاباش، آرام کرو، بہت بڑے صدمے سے گزر رہی ہو۔ اللہ تمہیں صبر جمیل عطا کرے اور تمہارے والدین کو جنت میں اعلیٰ درجہ عنایت کرے۔ جاؤ شاباش۔ گفتگو سمیٹتے انہوں نے کہا تھا، اور افرا جس کی آنکھیں ماں باپ کے ذکر پر جھلکنے کو تھیں، پلکیں جھپکنے لگی۔ ارشام پہلے ہی کمرے سے نکل گیا تھا، بغیر کسی سے کچھ کہے اور بتائے۔ آؤ افرا، تمہارے کمرے میں چلتے ہیں۔ نائلہ نے باسط صاحب کے اشارے پر آگے بڑھتے افرا سے کہا، جو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور سب کو خدا حافظ کہتی نائلہ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی تھی۔ رخشندہ اور نور کی نظروں میں اس کے لیے کاٹ تھی، جو انہوں نے جھوٹی مسکراہٹ کو چہرے پر سجا کر چھپا لی تھی۔ سمیر کی نظریں ضرورت سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ آپ کی مما کہاں ہیں؟ وہ جو کوئی ضروری فائل لینے کے لیے عجلت میں کمرے میں داخل ہوا تھا، افرا سے پوچھا تھا۔ وہ سارے راستے کمرے تک آتے آتے یہی سوچتی آئی تھی کہ انکل نے ارشام کی ماما کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ وہ جب سے آئی تھی انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، وہ کہیں گئی ہوئی تھی یا خدا نہ خواستہ۔ اپنی انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے ساختہ وہ ارشام سے پوچھ بیٹھی تھی، جو اس کا سوال سن کر بے حد غصے سے مڑا تھا۔ کیوں، تمہیں کوئی کام ہے ان سے؟ جملے کو چباتے ہوئے گھرایا تھا۔ افرا اس کی تیوری دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے تو بس یوں ہی پوچھا تھا، آخر میں اس قدر بھڑکنے والی کون سی بات تھی؟ اس نے قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے تو بس یوں ہی۔ وہ جو اسے سخت سنانے کے انداز میں آگے بڑھا تھا، سیل فون کے بجنے پر تیزی سے کال ریسیو کرتا باہر نکل گیا۔ جی سر، فائل مل گئی ہے، میں بریف کرتا ہوں۔ آخری جملہ افرا کے کانوں میں اس کا ٹکرایا تھا، جو سینے سے سانس خارج کرتی صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ خود کو کافی مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہا کر فریش ہونا چاہتی تھی۔ اتنے دنوں سے یہی سوٹ زیب تن کر رکھا تھا، مگر اس کے پاس نہ اس کے کپڑے تھے، نہ اس کی چیزیں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں صوفے پر اوپر پاؤں کیے بیٹھی تھی، جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا تھا اور اسے یوں گمسم چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ یہ لو، اس نے اسے متوجہ کرتے کہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ اچھل پڑی تھی، اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اس کی آمد کی خبر بھی نہ ہو سکی تھی۔ تمہارا سیل فون ہسپتال کے کمرے میں ملا تھا، فون اس کی جانب بڑھاتے اس نے کہا تھا، اور اس نے خاموشی سے پکڑ لیا تھا۔ یقیناً چارج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بند پڑا تھا۔ وہ واپس اپنے آفس ٹیبل کی جانب مڑ گیا، جو کہ کافی بڑا تھا اور اس پر ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی، لیپ ٹاپ، فائلیں، کتابیں اور نہ جانے کیا کیا۔ ٹیبل کے پیچھے بڑی سی بک شیلف تھی، جس میں کافی کتابیں موجود تھیں۔ اس نے اس کی چوڑی پشت کو ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ، مصروف انداز میں کہا گیا۔ سر جی، کھانا بن گیا ہے، آپ سب کے ساتھ نیچے کھائیں گے یا یہیں پر؟ خادم حسین نے تھوڑا سا دروازہ کھولے باہر کھڑے ہی پوچھا تھا۔ یہیں لے آؤ، مصروف سے انداز میں جواب دیا تھا، اور کچھ دیر بعد ہی خادم حسن ایک ٹرالی میں کھانا سجائے حاضر تھا۔ دروازے پر دستک دیکھ کر اندر آنے کی اجازت پا کر وہ ٹرالی افرا کے قریب پڑے میز کی طرف لے آیا تھا۔ جا سکتے ہو، حکم سنتے ہی وہ فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ یہ میرا کافی پرانا ملازم ہے، 5 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ جاب کرتے، تب سے یہ میرے پاس ہے۔ یہ پہلا تعارف یا جملہ تھا جو اس نے سنگل صوفے پر اس کے قریب بیٹھتے اپنے متعلق کہا تھا۔ وہ جو ملازم کی آمد پر سمٹ کر جھٹ اپنے سر پر دوپٹہ جمائے بیٹھی تھی،
اس کی بات پر خاموش رہی تھی۔ سالن کے باؤل کا ڈھکن اٹھاتے ہی اس کی تیوری چڑھی اور جھٹ سیل فون پر اس نے کال ملائی تھی۔ خادم حسین، یہ کریلے گوشت کیوں بنایا ہے آج؟ لے کر جاؤ اسے۔ تو گویا میری اس کی پسند بھی جدا جدا ہے۔ کریلے گوشت بھلا کسے پسند نہیں، اس نے سوچا تھا۔ ڈش کا نام سن کر افرا کو بھوک ستانے لگی تھی۔ صبح کا بس ایک گلاس جوس پیا تھا اور ٹوسٹ کھایا تھا۔ سر یہ لے ماش کی دال میں نے بنا دی تھی، آپ کے لیے ٹرالی بازی پروین نے سیٹ کی تھی، آپ کے لیے ماش کی دال رکھنا بھول گئیں۔ خادم حسن نے جلدی سے آ کر اپنی صفائی پیش کی۔ ایک چھوٹا باؤل اس کے پاس میز پر رکھا۔ رخشندہ چچی نے بنوایا ہے یہ کریلے گوشت؟ ارشام نے پوچھا تھا۔ جی سر، خادم نے مختصر جواب دیا اور اس کے سر کے اشارے پر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے کشادہ ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کھاؤ جی کھاؤ، افرا سے کہا گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی پسندیدہ ڈش کھائے یا اس کی پسندیدہ دال ماش۔ بھلا کریلے گوشت چھوڑ کر دال ماش کون کھاتا ہے؟ اس نے بے چارگی سے سوچا اور پھر رائتا ایک باؤل میں ڈال کر کھانے لگی۔ ارشام نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی اور کریلے گوشت کا باؤل اس کی جانب سرکایا تھا۔ کھا سکتی ہو، چچی مجھے چڑھانے کے لیے سنڈے کو یہ ڈش تیار کرواتی ہیں۔ یہ میرا اور اس ڈش کا معاملہ ہے، تم کھانا چاہتی ہو تو کھا سکتی ہو۔ کھانے میں مصروف اس نے کہا تھا اور افرا اس کی سمجھ پر حیران سی کھانا کھانے لگی تھی۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، کچھ دیر بعد وہ بولی تھی۔ کپڑے اور اپنا ضروری سامان لانا ہے۔ اس کی سوالیہ نظروں کو اپنی جانب مڑتے دیکھ کر اس نے جلدی سے بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، میں 2 گارڈ بھجوا دوں گا تمہارے ساتھ، اور اپنے ساتھ باجی پروین کو لے جانا، پیکنگ میں تمہاری مدد کر دے گی۔ گویا یہ تو واضح تھا کہ وہ اسے گھر میں رہنے کی اجازت دے رہا تھا، اور اس کے دل نے اچانک پوچھا تھا۔ گڑبڑا کر اس نے نظریں جھکائی، اس بات نے سر ہلا دیا۔ آرام کرو، مختصر جملہ کہہ کر وہ پھر کمرے سے نکل گیا تھا۔ سیل فون پھر بجنے لگا۔ اے ایس پی صاحب کو اتوار کے دن بھی نہ خود چین ہے نہ اس کے سیل فون کو۔ افرا نے نیم دراز ہو کر یوں ہی سوچا تھا اور خود کو بھٹکتی سوچوں کے حوالے کر دیا۔ سر آپ، میرا مطلب بھابھی کیسی ہیں؟ اب طبیعت سنبھلی ان کی؟ وہ جو کافی دیر آفس کے کاموں میں الجھا ہوا تھا، ساتھ میں ناصر بھی دلاور شاہ کا کیس مکمل تیار تھا، اس کو بریف کرنا بہت ضروری تھا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ لیتے ہوئے اس نے گرم بلیک کافی منگوائی تھی اور چائے پیتے ناصر نے پوچھا تھا۔ اس کے آفس میں اب ریلیکس موڈ میں صوفے پر براجمان تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کیا ٹائم ہوا ہے؟ اچانک کچھ خیال آتے کافی کا گھونٹ بھرتے اس نے ناصر کے سوال کا جواب دیا تھا اور ساتھ ہی پوچھا تھا۔ 5:30۔ ناصر نے اس کی پشت کے پیچھے موجود وال کلاک کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ عطاء الرحمن کو فون کرو، کیا وہ میڈم کو لے کر گھر آ گیا؟ ایک فائل کو کھولتے اس نے ناصر سے کہا تھا۔ ناصر نے اپنے سیل سے کسی کا فون ملایا اور مختصر بات کرنے کے بعد بتایا، نہیں وہ ابھی اپنے گھر میں ہی موجود ہیں۔ ارشام نے فائل سے نظر اٹھا کر ایک پل ناصر کو دیکھا۔ عطا سے کہو اسے لے کر گھر آئے، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح کی میرے ساتھ ہی نکلی تھی۔ ناصر نے فون ملایا تھا اور ساتھ ہی ارشام کو دیکھا۔ اس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، آج جا کر لوں گا۔ ناصر کی نظروں میں آئے سوال کو بھانپتے اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میڈم ابھی وہیں رکنا چاہتی ہیں۔ کچھ توقف کے بعد ناصر نے کہا، بات کرواؤ میری اس سے۔ ناصر نے عطا سے دوسری طرف کہہ کر سیل فون اس کی جانب بڑھایا تھا، جہاں سے کچھ دیر بعد اس کی روتی ہوئی بوجھل آواز ارشام کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اس کی تیوری چڑھی، شام ہو رہی ہے، تمہارا اتنا دیر رکنا مناسب نہیں، باقی پھر کسی دن دیکھ لینا، گھر پہنچو۔ وہی 2 ٹوک انداز اور سیل فون ناصر کو تھما دیا تھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اتنے بڑے اور کشادہ کمرے میں اس کا سامان بآسانی سما سکتا تھا۔ بھاری بھرکم 2 بیگز کو نوکروں کی مدد سے ارشام کے کمرے میں رکھ کر وہ انکل باسط کے کمرے کی جانب مڑ گئی تھی۔ باقی کے لوگ اسے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ملگجے اداس حلیے میں واضح پتہ چل رہا تھا کہ وہ بے تحاشا روئی ہے۔ چھوٹی سی ناصر اور لونگ خاموش تھی۔ وعلیکم السلام، باسط صاحب نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھتے جلدی سے جواب دیا اور پوچھا تھا، ابھی آئی ہو؟ جی ابھی آئی ہوں، سوچا آپ کو بتا دوں اور چائے کا پوچھ لوں، آپ چائے پئیں گے؟ نیم وا دروازے میں کھڑی اس نے پوچھا۔ باسط صاحب کو اس کا انداز بہت اچھا لگا۔ بالکل پئیں گے، لیکن اکیلے نہیں، اگر تم ساتھ دو تو، خوشگوار انداز میں انہوں نے جواب دیا۔ جی میں اپنے لیے بنانے لگی تھی، اسی لیے پوچھا تھا، جو کہ پلکوں سے اس نے جواب دے کر مڑنا چاہا جب انہوں نے پیچھے سے کہا، 2 کپ چائے اور 1 کپ کافی۔ یہ چائے نہیں پیتا۔ تبھی افرا کو
کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس سے پہلے ان کے کمرے میں موجود تھا اور دروازے کی سائیڈ میں تھا۔ ان کی بڑی سی بک ریک میں سے شاید ان کی پسند کی کتاب دیکھ رہا تھا۔ باپ بیٹا سوشل میڈیا دور میں بھی کتب بینی کے شوقین لگتے تھے۔ اس کے کثرتی اور لمبے چوڑے جسم پر پولیس کی وردی جچتی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتی اور سلام کر کے باہر نکل گئی۔ کچن نیچے تھا۔ اسے معلوم تھا کچن کافی بڑا تھا۔ اس گھر کی تعمیر میں کشادگی کو نمایاں رکھا گیا تھا، یا پھر اسے اپنے 4 مرلے کے چھوٹے سے گھر کے سامنے یہ بڑا اور وسیع لگتا تھا۔ باجی پروین کچن میں ہی موجود تھیں۔ وہ واپسی پر ان کے سامنے ہی کچن میں گئی تھی۔ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ساتھ خادم حسن بھی موجود تھا جو مہارت سے آٹا گوندھ رہا تھا۔ دونوں اسے کچن میں آتا دیکھ معدب ہو گئے تھے۔ اس کے بارے میں سبھی ملازمین کو خبر ہو چکی تھی۔ پروین سے پوچھ کر چائے کے لوازمات اکٹھے کیے۔ وہ چائے بنانے لگی تھی۔ پروین نے کہا تھا کہ وہ بنا دیتی ہے، لیکن یہ کہتے اس نے نرمی سے منع کر دیا کہ سارا دن آپ میرے ساتھ وہاں کام کرواتی رہی ہیں، میں بنا لوں گی۔ پروین، میرے لیے میکرونی، نور بلند آواز میں بولتی کچن میں داخل ہوئی تھی اور افرا کو کچن میں پا کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ ارے ارشام، چائے کب سے پینے لگ پڑا؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا۔ کافی بے تکلفی تھی اس کی ارشام کے ساتھ کہ عمر میں بڑا ہونے کے باوجود وہ اس کا نام لے رہی تھی۔ افرا نے اندازہ لگایا۔ اپنے لیے بنا رہی ہوں، افرا نے جواب دیا۔ اوہ، تم 2 کپ چائے پیتی ہو؟ میز پر چائے کے 2 مگ پڑے دیکھ کر اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ انکل کے لیے بھی بنا رہی ہوں، اس نے نرمی سے ہی جواب دیا، جس پر نور نے بھویں اچکائی تھیں۔ خادم حسین تمہیں باہر غلام رسول ڈھونڈ رہا تھا۔ چوکیدار کا نام لیتے نور نے خادم حسین کو باہر کا راستہ دکھایا اور وہ مؤدب سا باہر چلا گیا۔ پروین، تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ پروین کو بھی اس نے کچن سے باہر بھجوا دیا۔ اور پلیز آ کر میرے لیے میکرونی سیلیڈ بنا دینا، جاتی ہوئی پروین سے نور نے کہا تھا۔ اچھا بی بی جی، پروین یہ کہتی ہوئی بیگم کی بات سننے چلی گئی تھی۔ ارشام تایا جان کے کمرے میں ہی ہے، دیکھا تھا میں نے ادھر جاتے اس وقت، کافی موقع پیتا ہے۔ نور نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ وہ جو کافی جار ہاتھ میں پکڑ کر کافی بنانے لگی تھی، اس کی بات پر سر ہلا دیا اور نور دوستانہ سی مسکراہٹ اچھالتی واپس چلی گئی تھی۔ افرا نے بھی پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ماما کو بتاتی ہوں مہرانی کچن تک پہنچ چکی ہیں ان کی اجازت کے بغیر۔ نور کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی طرف تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمکی تھیں۔ کافی موقع کو بنانے میں اسے تھوڑی دیر لگی تھی۔ باقی کی اشیاء ڈھونڈتے اور پوری کرتے پروین نے اسے جلدی جلدی اشیاء کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہاں کے اجنبی پن کو تم اپنی اپنائیت سے دور کر دو، وہ سب ایک دوسرے سے واقف ہیں، اجنبی تم ہو اور تمہاری اپنائیت ہی تمہارے اجنبی پن کو دور کرے۔ نانی نسرین کا جملہ اس کے ذہن میں گونجا تھا۔ چائے کی ٹرے تھامے وہ انکل کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ تمہیں بہو کے روپ میں اپنا چکے ہیں، اب تمہیں بتانا ہے کہ تم نے بھی انہیں اپنا سسرال مان لیا ہے، نانی نے اسے سمجھایا تھا۔ ارے واہ، بہت مزیدار اور خوشبودار چائے ہے، گھونٹ لیتے ہی انہوں نے تعریف کی تھی۔ کافی موقع کا کپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کر وہ سامنے صوفے پر اپنا چائے کا مگ تھامے جا بیٹھی تھی۔ شکریہ، ان کی تعریف پر وہ مسکرائی تھی۔ ہم تو کافی باادب ہیں بیٹا، آپ کا شغف ہے لٹریچر وغیرہ کی طرف؟ انہوں نے شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ افرا کو ان کی بات کرنے کا انداز اچھا لگا تھا، جبھی ہلکے سے مسکراتے اس نے جواب دیا، جی انکل، میں بھی کافی باادب ہوں، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی ہوں۔ باسط صاحب نے اس کے جواب پر کہکا لگایا۔ ارے تم ماسٹرز کر رہی ہو؟ اتنی دھان پان سی لڑکی، میں سمجھا کہ ابھی ایف اے یا میٹرک کے پیپر دیے ہوں گے۔ وہ واقعی کہیں سے بھی ماسٹرز کی اسٹوڈنٹ نہیں لگ رہی تھی، نازک سی اور معصوم سی۔ ارشام، جو ان سے بظاہر لاتعلق کارل مارکس کو پڑھنے میں مصروف تھا، دل میں وہ بھی حیران ہوا تھا اور پھر کتاب واپس رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ذرا چینج کر لوں، کچھ کام بھی ہے مجھے، باپ سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ مگ جوں کا توں پڑا تھا، تعریف تو دور کی بات، اس نے گھونٹ تک نہیں لیا تھا۔ افرا نے اپنا نچلا لب ہلکے سے دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ شاید اسے زبردستی کی بے تکلفی پسند نہیں آئی تھی، اس زبردستی رشتے کی طرح دل میں پہلی گانٹھ پڑی تھی جو نور نے لگائی تھی۔ انکل نے اسے تھوڑی دیر بعد کمرے میں بھجوا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ بھی کافی تھک چکی ہوگی، اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ کمرے میں دستک دیے بغیر وہ داخل ہوئی۔ آخر یہ اس کا بھی تو کمرہ تھا، اور وہ جو بیڈ پر نیم دراز بغیر شرٹ کے لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا، اس کے آنے پر ایک نظر ڈال کر اسکرین پر نظریں جمائی تھیں اور پھر لیپ ٹاپ کو سائیڈ پر رکھ کر وہ اٹھ کر ساتھ والے وارڈروب میں چلا گیا۔ وہ جو سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ واش روم میں تیزی سے چلی گئی تھی،
اس کے آنے تک وہ بلیک ٹی شرٹ پہنے اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان بات کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ فی الحال اگر چاہتے تو ڈھیر ساری باتیں تھیں، لہٰذا افراح صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، تھک گئی تھی، بس سو جانا چاہتی تھی۔ خادم حسین کھانا کمرے میں ہی دے جاؤ، اس نے فون کر کے کہا تھا۔ گویا افراح کو جتایا تھا کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہ سوئے، لیکن یہ بات تو اس سے بھی کہہ سکتا تھا۔ کیا تمام عمر اس کے انداز اور رویوں کو اپنے مطلب کا مفہوم پہناتی رہے گی؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا، کم از کم اس وقت تک کے لیے، جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہ ہو جاتی۔ اور یہ بھی ممکن تھا جب اس کے ماسٹرز کی ڈگری ہوتی اور اسے کوئی جاب مل جاتی۔ نانی نسرین نے بھی اسے سمجھایا تھا، وہ گھر لاک کر کے چابی ان کے حوالے کرائی تھی۔ یہ گھر اب اس کی ملکیت تھا۔ نانی کو ارشام سلجھا اور اچھا لگا تھا۔ پھر اس کے باپ نے اپنے آخری وقت میں اس کا ہاتھ ارشام کے ہاتھ میں دیا۔ مرتے دم تک اسے یہ رشتہ نبھانا تھا، اور پھر تنِ تنہا لڑکی آخر جاتی بھی کہاں؟ یہ گھر اس کی تحفظ گاہ تھا اور ارشام کا سہارا محفوظ تر۔ نانی نے سمجھایا تھا کہ اسے آہستہ آہستہ صدمے سے نکل کر اپنے نئے رشتے کے متعلق سوچنا ہوگا۔ جتنا اچانک اور نیا رشتہ یہ اس کے لیے تھا، اتنا ہی ارشام کے لیے بھی تو تھا۔ اسے ارشام کو وقت دینا اور خود بھی لینا ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ یہ ان کی باتوں کو سنتی اور سمجھتی رہی تھی، اور انہی پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ تھا۔ ہاں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی انا بہت عزیز تھی۔ جبھی اس کے کمرے پر حق رکھتے ہوئے بھی صوفے پر سونے کو ترجیح دی، جب تک کہ ارشام اسے وہاں سونے کو نہ کہتا۔ جب سے اس نے شہر کو چھوڑا، ہر راستہ سنسان ہوا۔ اپنا کیا ہے، سارے شہر کا ایک جیسا نقصان ہوا۔ اتنی دیر میں اجڑے دل پر کتنے محشر بیت گئے، جتنی دیر میں تجھ کو پا کر کھونے کا امکان ہوا۔ ارے چھڑا چھانٹ کنوارا لڑکا، جس کا نہ آگے نہ پیچھے، ہر وقت ہمارے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ وہ برآمدے سے جاتی ہوئی بڑبڑائی تھی۔ بات انہوں نے اپنے بھلے مانس شوہر کو سنائی تھی، اور انہوں نے سن بھی لی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بھلی مانس صفو شروع سے ہمارے گھر آتا جاتا ہے، بچپن سے ہمارے ساتھ ہی پلا بڑا ہے، 100 کام کر دیتا ہے۔ خواہ مخواہ بیڑ نہ باندھا کر سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ شکریہ صفدر بھائی، اس کی منگوائی ہوئی کتابیں وہ شہر سے لیتا آیا تھا، اور وہی اسے لا کر دی تھیں، جو اس نے آپا کی بات سنتے ہوئے صفدر سے لے لی تھیں۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ابھی ضد کر کر کے اس نے ایف اے کیا تھا، وہ بھی پرائیویٹ، کہ جہاں کی وہ رہائشی تھی۔ وہاں پر بس میٹرک تک اسکول تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی، پڑھنا، ڈھیر سارا پڑھنا۔ لیکن ایف اے کے بعد شادی ہو گئی۔ اب تو اس کا 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ اس دوران وہ اپنے پڑھے لکھے شوہر سے خواہش منوا کر پرائیویٹ بی اے کر چکی تھی۔ ان کا قصبہ نما گاؤں شہر سے کافی دور تھا۔ جو کوئی بھی جاتا، وہ پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی کتاب منگوا لیتی، اور اسے کسی چیز کا شوق نہیں تھا۔ اپنے بیٹے کو بھی وہ گھر پڑھاتی رہتی۔ یوں تو اس کا مجازی خدا پڑھا لکھا تھا، لیکن نوکری نہ ملنے پر گاؤں میں ہی کھاد کی دکان کھول رکھی تھی۔ گزر بسر اچھا ہو ہی جاتا تھا، بس اللہ کا شکر تھا۔ پھر کچھ مال ڈنگر بھی تھا۔ ارے بٹو، سنبھل کر، ابھی گرنے لگے تھے۔ وہ جو کتابیں دے کر بس شوق سے گود میں رکھے بیٹھی تھی، فوراً بھاگ کر گیند بلہ کھیلتے اپنے امزاد کے ساتھ گیند پکڑتے بیٹے کی طرف بھاگی تھی۔ اس وقت صفدر چاچو نے اسے سنبھال لیا تھا۔ دونوں کی ٹکر ہوتے ہوتے بچی، اور دونوں ہی کھسیا کر ہنس پڑے تھے۔ کسی کے شاطر دماغ نے بہت آگے کی سوچی اور ٹھانی تھی، جی چاہتا ہے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال دوں، میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر دوں گی، میں بتا رہی ہوں۔ کمرے میں چکر لگاتے اس نے دانت کچکچائے تھے۔ ارے دھیرج، بنا بنایا کھیل بگاڑ دو گی۔ تیری ماں جو بساط بچھانے لگی ہے، تو بچھانے سے پہلے ہی الٹ دے گی، انہوں نے گھورتے ہوئے اسے کہا تھا۔ مہارانی کچن تک پہنچ گئی ہے، کمرے کی مالکن تو وہ بغیر کچھ کہے بن گئی ہے، اور میں جو کب سے پاپڑ بیل رہی ہوں۔ دھپ سے بیڈ پر بیٹھتے ادھوری بات کی تھی، اور غصے سے بستر پر مکہ مارا۔ دل تک تو نہیں پہنچی نا، اور پہنچے گی بھی تو جانتی ہے کہ اس کے دل میں جتنا زہر ہے، وہاں کوئی بس نہیں سکتا، اور جو کوئی کوشش کرے گی ہم ناکام بنا دیں گے۔ بس اس کھیل کو بڑے صبر کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے۔ جانتی ہوں میں تو، میری بات دھیان سے سن، دوست بن جا اس کی، رازدار، اور پھر ایسی کوئی کمزوری، کوئی راز اس کا لے لے جو اس کی تباہی کی وجہ بن جائے، انہوں نے قریب ہوتے ہوئے نادان بیٹی کو سمجھایا۔ اور سن، یہ اپنی نائلہ بھابھی سے ہوشیار رہنا، اسے بھی اپنے شوہر اور سسر کی طرح خلوص اور اپنائیت کا دورہ پڑتا ہے، بنا بنایا کھیل بگاڑ دے گی۔
یہ لوگ بس موقع کی تلاش میں رہ کر دل میں شک کا بیج ڈالنے کی دیر ہے۔ تناور درخت بننے میں دیر نہیں لگتی، اور جہاں شک ہو وہاں رشتے بنتے نہیں، اجڑتے ہیں۔ ماں بیٹی ارشام اور افراح کے رشتے کو لے کر کافی خائف تھیں۔ رخشندہ چچی کے اپنے تحفظات تھے اور نور کو اپنے اجڑے دل کا صدمہ، لہٰذا ماں بیٹی سر جوڑے ارشام اور افراح کے کمزور رشتے کو مزید کمزور کرنے کی منصوبہ بندیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ جانتی تھی ارشام نے تمام عمر شادی نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ عورت ذات سے اسے چڑ تھی، لیکن قدرت نے ایسی صورتحال بنائی کہ وہ بے بس ہو گیا اور اپنی قسم توڑنے پر مجبور تھے۔ عرصے سے جو سب گھر والے، خاص طور پر اس کے والد، سمجھا بجھا رہے تھے شادی کرنے کے لیے، اور اس کی ضد نہ ہاں میں بدلی، اور جب بدلی تو وہ نہ کر ہی نہیں پایا۔ ایسا رشتہ بھلا ارشام نے کہاں نبھانا تھا؟ اور نور، جسے آس تھی کبھی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور پھر گھر کی بات تھی، تایا جان سے کی جاتی تو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیتے اس کو۔ 101 حربے تھے ماں بیٹی کے پاس بات منوانے کے، لیکن تقدیر نے یہ نوبت ہی نہ آنے دی، اور افراح یوں ارشام کی زندگی میں شامل ہوئی کہ اسے فوری طور پر نکال باہر نہ کیا جا سکتا تھا۔ اب تو کوئی کھیل کھیلنا تھا، اور رخشندہ چچی بہت ماہر کھلاڑی تھیں ایسے کھیلوں میں۔ ایسے ہی تو اس گھر کی مالکن نہ ہوتے ہوئے بھی مالکن بن بیٹھی تھیں۔ کرونا کی وجہ سے جو چھٹیاں دی گئی تھیں وہ ختم ہونے کو ہیں۔ 3-4 دنوں میں یونیورسٹی کھل گئی تو میں پڑھنا چاہوں گی۔ میرا لاسٹ سمسٹر جا رہا ہے ماسٹرز کا۔ اگلے روز کمرے میں ہی ناشتہ کرتے اس نے مسرور سے ارشام سے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتا تھا، سب گھر والوں کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں تھا۔ افراح نے نوٹ کیا، اپنا فون نمبر دو، مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ناشتے سے انصاف کرتے اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ بولا تھا، جی۔ افراح نے فون نمبر دیا تھا اور اسے چوتھے بوائل انڈے کی سفیدی بلیک کافی کے ساتھ کھاتے دیکھا تھا۔ تمہارے نمبر پر میری مس کال آ گئی ہے، نوٹ کر لو۔ سامنے میز پر پڑے اس کے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس نے میز پر رکھے موبائل کو وہیں پر رکھے نمبر کو ارشام کے نام سے محفوظ کیا تھا۔ دل تو چاہا تھا کھڑوس لکھ کر سیو کر دے، لیکن وہ اس کی کارروائی دیکھ رہا تھا، اور وہ جتنا تیز مشاہدہ رکھتا تھا اسے اس کا اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اور دوبارہ ابھی پوچھنا مناسب نہیں لگا تھا۔ شام کو تیار رہنا، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، تمہارا چیک اپ کروانا ہے، میں آ جاؤں؟ تبھی ارشام کا سیل فون بجا تھا۔ ہاں ناصر، RDC سے میٹنگ کنفرم ہے، پرسوں جو شہر میں جلوس نکل رہا ہے اس کے متعلق پوری تیاری کر لو، وہیں بریفنگ دینی ہے۔ رات میں نے تمہیں کچھ ضروری ای میل کی تھیں؟ گڈ، چیک کر لیں، میں بس نکل رہا ہوں۔ فون پر مصروف دیکھ کر وہ اٹھی تھی، اور بے دہانی میں اس کے دوپٹے کا ایک کونا اس کے بوٹ کے نیچے دبا ہوا تھا۔ اٹھنے پر سر پر ٹکا دوپٹہ ڈھلک گیا تھا، لمبے گھنے گیلے بال دوپٹے سمیت بکھر گئے تھے۔ جھٹکا کھانے پر وہ دوبارہ دھپ سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ صبح سے نہا دھو کر اس نے لباس تبدیل کیا تھا۔ پھیکے سے رنگ کے لباس میں وہ خود بھی پھیکی پھیکی لگ رہی تھی، جو اتنے دنوں سے اسے کالے سوٹ میں دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا۔ یہ پھیکا سا اسکن کلر کا سوٹ اس پر اچھا نہ لگ رہا تھا۔ تمہیں اس سے کیا، وہ پھیکا پہنے یا گاڑھا؟ دل نے ٹوکا تھا، اور اس کے ماتھے پر لکیریں نمودار ہوئیں۔ اپنی مڑی ہوئی مونچھوں کو تاؤ دیتے اس نے قدرے غصے سے کہا، دھیان سے نہیں اٹھ سکتی؟ ابھی کافی گرنے لگی تھی۔ آپ کے جوتے کے نیچے دوپٹہ ہے میرا، منہ پھلائے وہ جلدی سے بولی۔ ایک پل میں غصے کے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے کھڑوس، دل میں خفگی سے کہا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اسٹڈی ٹیبل سے اپنی ضروری چیزیں پکڑتا کمرے سے باہر نکلتے نکلتے کہہ گیا تھا، شام میں تیار رہنا۔ جواب سننے کی اسے ضرورت نہیں تھی، لہٰذا اس نے دیا بھی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد اتنا وسیع کمرہ یکدم خالی اور مزید وسیع لگنے لگا تھا۔ خادم حسین برتن اٹھا کر لے گیا، کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی، اور اس کی بے ترتیبی دیکھ کر اسے ہی ٹھیک کرنے کا سوچا۔ جبھی وہ چلتی کپڑوں کی الماری کی طرف آئی تھی کہ الماری کو سیٹ کر کے اپنا سامان بھی رکھ لے۔ اف، کپڑوں کے ریک کا حال دیکھ کر اس کا سر چکرایا تھا۔ سب ایک دوسرے سے گتھم گتھا الماری میں ٹھوسے ہوئے تھے۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ اپنے پیچھے ارشام کی آواز سن کر وہ چھل پڑی تھی۔ ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئی، آرام کرو، اور میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ اپنے پہلے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے تنبیہ کی تھی گویا، اور ضروری فائل جو وہ بھول گیا تھا لے کر باہر نکل گیا۔ یہاں کی ہر چیز تو اس کی ہے، سوائے میرے۔ بے دل سی ہو کر وہ بڑبڑاتی صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ بہت مشکل لگ رہا ہے اسے زندگی کو نئے سرے سے ترتیب دینا۔ ڈاکٹر کو دکھا کر جب وہ گھر آئے تو سبھی گھر والے لاؤنج میں ان کے منتظر چائے پی رہے تھے۔
ڈاکٹر نے اس کی ادویات بند کر دی ہے، اب یہ ٹھیک ہے۔ ہاں کمزوری ہے جو اچھی خوراک سے یقیناً دور ہو سکتی تھی، اور باقی اگر وہ سٹریس سے دور رہے اور اسے کوئی اعصابی تناؤ نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر تھا۔ چچا اشفاق کے پوچھنے پر اس نے کھڑے کھڑے بتایا، وہ بہت تھک گیا تھا، کام کا لوڈ، ضروری میٹنگز اور پھر آتے ہی ہسپتال۔ اس کا دماغ ایک پرسکون نیند کا متلاشی تھا۔ فریش ہو کر تم لوگ بھی بھائی جی کے کمرے میں آ جاؤ، ہم لوگ وہیں جا رہے ہیں، رخشندہ چچی نے اس کے بیزار اور تھکے تاثرات کو بھانپتے ہوئے جھٹ سے کہا تھا۔ ساتھ ہی نور پر بھی ایک مسکراتی نظر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہوں اب تماشا دیکھو۔ کیوں، آج کیا خاص بات ہے جو سبھی ادھر جا رہے ہیں؟ بیزار انداز میں اس نے پوچھا۔ نائلہ پروین سے کہو رات کا کھانا جلدی بنا لے، وہیں کھائیں گے سب، اتنا ضروری اور خاص پروگرام بنانا ہے، بات چیت میں کافی وقت لگ جائے گا۔ چچی رخشندہ نے اپنی بہو کو ہدایت جاری کی تھی، جو افرا کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کچن کی جانب سعادت مندی سے اٹھ کر چلی گئی۔ افرا نے بھی اسے ہلکی مسکان سے جواب دیا۔ آج سارا دن بیزار اور اداس رہی۔ نائلہ اس کا حال دریافت کرنے آئی تھی اور اسے ہوں ہاں بات کرتے دیکھ کر آرام کرنے کا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لو جی، یہ جیسے تم اچانک شادی کر کے لے آئے ہو اور لا کر لگتا ہے بھول گئے ہو، یہ تمہاری بیوی ہے اور… رخشندہ چچی نے آنکھیں گھماتے بات شروع کی، جسے اس نے کاٹتے بیزار کن انداز میں کہا، مطلب کی بات کریں چچی؟ بھئی رخشندہ کا مطلب ہے کہ اب تمہارا اور افراک کا ولیمہ ہو جانا چاہیے، اشفاق چچا نے دونوں کے درمیان حائل ہوتے ہوئے کہا۔ زبیر اور سمیر نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بہت مزہ آئے گا، میں نے فل والیوم سے ڈی جے پلے کرنا ہے، کوئی نہ مجھے روکے، سمیر نے جوش سے کہا۔ ولیمہ؟ تھکے ارشام نے حیرت سے کہا تھا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی بیٹھا تھا۔ خاموش بیٹھی افرا نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہاں بھائی ولیمہ، اب لوگوں کو تمہاری شادی کا تو بتانا ہے، کئی لوگ ملنے آتے جاتے رہے ہیں، یہ سادہ سے حلیے میں کون لڑکی ہے کا جواب تو دینے سے رہے کہ ایک رات تم اپنی بیوی بنا کر اسے لے آئے تھے، ہر کسی سے اس قسم کی باتیں تو نہیں کی جا سکتی نا، ولیمہ کریں گے تو سب کو تمہاری شادی کا پتہ چل جائے گا اور کوئی من گھڑت کہانی بنا دیں گے ہم بھی۔ رخشندہ چچی نے گردن کو اونچا کرتے ہوئے کہا تھا، کوئی ولیمہ نہیں ہو رہا اور کسی کو کوئی من گھڑت کہانی سنانے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، ہمیشہ کی طرح اسے وہیں سب میں اکیلا چھوڑ کر۔ افرا کو اس کے جواب نے سب سے نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا اور سمیر منہ پھلا کر اٹھ گیا تھا۔ زبیر بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی میں پروین کو کھانے کے متعلق بتا آئی ہوں، نائلہ نے آ کر کہا۔ ارے بھئی رہنے دو، مخصوص شادی تو کر بیٹھے ہیں، اب نبھانی مشکل لگ رہی ہے۔ پہلے یہ لڑکا شادی کے نام سے بدکتا تھا، ساری عمر شادی نہ کرنے کا دعویٰ کرتا تھا اور جب کی تو یوں کہ ایک رات دلہن لے آئے، اب ولیمہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بھی ہمیں کسی دن ولیمے کے کارڈ مل گئے کہ شامل ہو جائیں یا پھر… اوف وہ تھکا ہوا ہے، کتنے بڑے عہدے پر ہے، کتنی ذمہ داریاں ہیں، تم بھی آتے ہی شروع ہو گئیں۔ اشفاق چچا نے رخشندہ چچی کی نان سٹاپ چلتی زبان کو روکا تھا۔ نائلہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور افرا بھی بوجھل دل کے ساتھ اوپر چلی آئی۔ ان سے اجازت لے کر اشفاق چچا بھی ان کے پیچھے تھے اور ان کا رخ باسط صاحب کے کمرے کی طرف تھا۔ جاتے جاتے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر بولے تھے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ سے سر ہلا دیا تھا، اس کا دل پریشان اور اداس تھا۔ بابا اماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ پلٹ کر نیچے اتر آئی تھی۔ اس کا رخ باہر لان کی جانب تھا، شام کے ملگجے سائے میں۔ وہ وہاں لان میں رکھی کرسیوں میں سے ہی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ نور، جس نے اسے لان کی طرف جاتے دیکھا، ایک طنزیہ مسکراہٹ سے کچھ سوچتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ ارے تم ادھر بیٹھی ہو، ارشام نے کافی پی لی۔ جب وہ آفس سے بے حد تھک جاتا ہے تو آتے ہی کافی پیتا ہے، اسے میری بنائی کافی بہت پسند ہے، آئی ایم شور تمہاری بنائی بھی پسند آئی ہوگی، نور نے بے تکلفی سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ چچی کی طرح اسے بھی نان سٹاپ بولنے کی عادت تھی، مقابل کی بات سنے بغیر بس اپنی کہے جانے کی عادت، افرا نے دل میں سوچا، اور ساتھ ہی کل کا کافی موقع کا مگ یاد آیا تھا جسے اس نے جوں کا توں وہیں رہنے دیا تھا۔ ایک سپ نہیں بھرا تھا، دل بدگمان ہونے لگا، کہیں ارشام اور نور کی ارشام کے متعلق بے تکلف انداز میں گفتگو نے افرا کو ایک اور ہی سوچ کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ کیا سوچ رہی ہو افرا بھائی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، نور نے اسے متوجہ کیا۔ ہاں کیا؟ افرا چونکی تھی۔ خیر چھوڑو، ارشام کے متعلق میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں، نور نے کہا تھا۔ کیسی مدد؟ افرا نے اس کی بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، اسے واقعی نور کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔
کہاں رہ گئی یہ؟ لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری کام کر کے وہ اب فارغ ہوا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ ویسے تو خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن پھر بھی ارشام کا خیال کرنا۔ فیملی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میں تمہارے والد کا دوست بھی ہوں، اسے کوئی ذہنی دباؤ ابھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئی ہے، اور پھر اچانک یوں اتنا بڑا چینج، اسے وقت دو سنبھلنے کا خیال کرنا۔ ڈاکٹر ارشاد کے جملے اس کے ذہن میں گونجے تھے، جو انہوں نے اکیلے میں ارشام سے کہے تھے۔ افراح کے چیک اپ کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس کا رخ اپنے پاپا کے کمرے کی طرف تھا۔ اس وقت تو وہ وہیں ہو سکتی ہے۔ جبھی اس کی نظر نیچے کھلے کچن کی طرف گئی تھی، اسے اس کی جھلک وہاں نظر آئی تو وہ ادھر چلا آیا۔ دبے پاؤں چلنا اس کی عادت تھی۔ افراح کچن میں سنک کے پاس کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ خادم حسن یا پروین کہاں ہے؟ تم برتن کیوں دھو رہی ہو؟ اس کے سر پر پہنچ کر اس نے سوالات کی بوچھاڑ کی تھی، اور وہ جو اپنے خیالات میں گم کام میں مصروف تھی، اچھل ہی پڑی تھی، اور تیز چھری جو وہ دھو رہی تھی اس کی انگلی پر کٹ لگا گئی۔ گلابی پور یکدم خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ ارشام نے خون بہتے دیکھا تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر جلتے نل کے نیچے کیا تھا تاکہ خون رک سکے۔ درد سے بے ساختہ اس کے منہ سے سی امی جی نکل گیا تھا۔ خون رک نہیں رہا تھا اور آنسو پینے کی کوشش میں تھی۔ اتنی سی بات پر کمزور ہونا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے آنکھیں میچے کھڑی رہی، اور وہ جو اسے کوئی سخت جملہ کہنے لگا تھا اس کے سبھی چہرے پر نظر ٹکی تھی۔ گھنی پلکیں زور سے بند کیے اور گلابی ہونٹوں کو سختی سے دبائے وہ ایک معصوم شہزادی کی مانی لگ رہی تھی۔ کمرے میں چلو، میں پٹی کر دوں، نرم لہجے میں بولا تھا۔ ہنوز اس کی انگلی کو اپنی بھاری ہتھیلی میں دبائے کچھ لپیٹنے کے لیے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تھی، جب سمیر پانی پینے کے لیے کچن میں آیا اور افراح کا ہاتھ ارشام کے ہاتھ میں دیکھ کر جو معنی شرارتی انداز میں کھانسا تھا۔ وہ کافی نٹ کھٹ اور شرارتی لڑکا تھا، ساتھ میں کافی پر اعتماد بھی۔ اپنے اعتماد کی وجہ سے وہ ارشام کے غصے کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ویسے بھی اسے زبیر بھائی سے زیادہ ارشام بھائی پسند تھے۔ وہ انہی کی طرح پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا۔ پیاس لگی تھی، پانی پینے آیا تھا، ارشام کے گھونے پر معصوم بنتا بولا تھا اور فریج کی طرف بڑھ گیا۔ ارشام افراح کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر نکل گیا اور اپنی پشت پر اسے سمیر کی گنگناہٹ سنائی دی تھی جو قدرے بلند تھی۔ دھیرے دھیرے پیار کو بڑھانا ہے، حد سے گزر جانا ہے۔ ارشام نے فرسٹ ایڈ باکس کھول کر اس کی بینڈیج کر دی تھی۔ معمولی زخم تھا، لیکن وہ بے حد ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے خون سے ڈر لگتا ہے، میں خون نہیں دے سکتی، نارمل فوبیا ہے مجھے اس کا۔ ارشام کی بڑی بڑی آنکھوں کو اپنی جانب دیکھتے وہ جلدی سے بولی تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی پٹی میں بندھی انگلی کی طرف دیکھنے میں اجتناب برت رہی تھی۔ مجھے چکر آنے لگتے ہیں، بابا کو بھی 2 دن ہسپتال میں دیکھا تھا تو بہت بری حالت تھی اندر سے۔ ہیموفوبیا، ارشام بولا تھا۔ جی، ناسمجھی سے اس نے کہا تھا۔ ہیموفوبیا، جس میں انسان خون کو دیکھ کر ڈرتا ہے، تمہیں وہ ہے؟ ارشام نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ آرام کرو، مجھے پاپا کی کال آئی ہے، میں ان کی بات سن کر آتا ہوں۔ اور یہ بائی دا وے تم کچن میں برتن کیوں دھو رہی تھیں؟ اس کے قریب سے اٹھتے وہ بولا تھا اور یاد آنے پر پلٹ کر پوچھا۔ کچھ کرنے کو تھا نہیں، پانی پینے گئی تو سوچا دھو دوں۔ کل باجی پروین نے میرے ساتھ بیکنگ میں مدد کروائی تھی، سوچا اس طرح ان کی مدد کر دوں۔ نظریں جھکائے جواب دیا۔ تو محترمہ کسی کا احسان رکھنا پسند نہیں کرتی، ارشام نے دل میں سوچا اور دل نے فوراً سرگوشی کی تھی۔ تمہاری طرح، جسے انسنی کیے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کھانا کھا لیا، میڈیسن لے لی؟ کمرے میں آ کر اس نے اسٹڈی ٹیبل کرسی پر بیٹھتے رسمی انداز میں پوچھا اور باسط صاحب نے اپنے گھبرو جوان بیٹے کو ایک نظر دیکھا تھا۔ اشفاق بتا کر گیا تھا کہ وہ کوئی ولیمے وغیرہ کی تقریب نہیں چاہتا۔ اس اڑیل گھوڑے پر کاٹھی ڈالنا تقریباً ناممکن ہی ہے، دل میں سوچا تھا انہوں نے۔ تم نے کھا لیا؟ اس بات میں سر ہلاتے انہوں نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، اپنی مطلب کی کتاب کی تلاش میں نظر دوڑاتے جواب دیا۔ اور تمہاری بیوی نے؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکا تھا۔ پتہ نہیں، اور پھر کندھے اچکا کر جواب دیا۔ کسے پتہ ہونا چاہیے؟ پھر سوال کیا گیا، جس پر اب وہ چڑ گیا تھا۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، سیدھی بات کریں۔ سیدھی بات؟ تو برخوردار سیدھی بات یہ ہے کہ تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، شادی ہو چکی ہے تم دونوں کی۔ وہ رکے تھے۔ پتہ ہے، وہ خوف زدہ ہوا۔ اگر یہ پتہ ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں شادی کا اعلان کرنا ہے ولیمے کی صورت میں۔ انہوں نے تھیلے میں سے
آخرکار بلی نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ارشام کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات ابھرے تھے۔ ارشام میرے بیٹے، تم اسے اس گھر میں اپنی بیوی بنا کر لائے ہو، کن حالات کے تحت یہ سب ہوا ہم جان چکے ہیں، لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اور جہاں تک میں تم دونوں کے متعلق دیکھ پایا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے اس رشتے میں قبول کیا ہے۔ تم ہمیشہ اس سے لا تعلق سے رہتے ہو، یہ لا تعلقی کا رشتہ نہیں، اور نہ ہی اسے تمام عمر لا تعلقی سے نبھایا جا سکتا ہے۔ ایسا کر کے تم اس کے لیے مشکلات کو جنم دو گے۔ آپ جانتے ہیں مجھے شادی سے نفرت ہے، مجھے شادی کبھی نہیں کرنی، یہ تو جان محمد نے۔ میں جانتا ہوں، لیکن وہ تو نہیں جانتی، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ تمہاری اس بے رخی لا تعلقی کا مطلب وہ کچھ اور ہی لے گی نا، اور تم نے اس کے مرتے باپ سے اس رشتے کو نبھانے کا وعدہ کیا ہے، تو توڑ تو سکتے نہیں۔ اس کا جملہ ادھورا چھوڑ دینے پر وہ بولے تھے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ضد ہوا تھا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ اس معصوم اور بے خبر لڑکی کو اپنے زہر کا شکار مت کرو، وہ جو تمہارے اندر بھرا ہوا ہے۔ مناسب لفظوں میں اسے بتاؤ اپنے احساسات، تاکہ وہ تم سے کوئی آس لگا کر ایسی غلط فہمی نہ پال لے جس کے بڑھ جانے پر وہ ختم ہو جائے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز اختیار کیا۔ جی، مختصر جواب دے کر وہ ان کے کمرے سے نکل گیا۔ انہوں نے سینے سے لمبی سانس خارج کرتے انکھیں مون لیں۔ ایک شبیہ تھی جو بند آنکھوں میں لہرائی تھی، ایک درد اور ایک کرب سا جاگا تھا جس میں وہ مبتلا تھے۔ یہ زہر جانے انجانے میں نے تمہارے اندر بھرا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ قدرت نے جس طرح یہ لڑکی تمہارے نصیب میں لکھی ہے، اس زہر کا تریاق ثابت ہوگی۔ وہ ہلکے سے بڑبڑائے تھے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی جفا کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ زہر زہر کر دیا تم نے ہمیں۔ کسی انجان ہستی سے مخاطب ہوئے تھے وہ، اور اتنے سالوں سے جو وہ ہر روز یہ سوال دہراتے تھے، پھر دہراتے چلے گئے۔ آج رات تنہائی میں آس کی یادیں پھر انہیں تڑپانے کو بےتاب تھیں، اور انہیں اپنے ضبط کو آزمانا تھا۔ ٹوٹ کر بکھرا مجھے اپنے ضبط پر ناز تھا۔ سر بزمِ رات یہ کیا ہوا؟ میری آنکھ کیسے جھلک گئی؟ مجھے رنج ہے، یہ برا ہوا۔